بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناول خوابوں کی پری، قسط نمبر 3۔ فائز اپنے کیبن میں بیٹھا کسی مریض کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا کہ ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ آنے والے کے انداز سے وہ پہچان گیا کہ کون ہوگا۔ کام کے ٹائم کیوں نازل ہو گئے ہو سر پر میرے؟ اور سر اٹھائے بغیر بولا، یار وہ دراصل میری منگنی ہو رہی ہے۔ پہلے تو فالتو لوگوں کو بلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر تیرے اس مسکین سی صورت پر رحم آ گیا، اس لیے دعوت نامہ لے کر آیا ہوں۔ اور ہاں، اب ایک بات اہم، بغیر گفٹ کے آنا ممنوع ہے۔ میرے پہرے دار صرف اسی کو اندر آنے دیں گے جس کے ہاتھ میں گفٹ ہوگا۔ زاور نے تقریر کے سے انداز میں بات مکمل کی۔ ہو گیا تیرا؟ تو انویٹیشن رکھ یہاں اور تشریف لے جا، میں مصروف ہوں ابھی۔ اس نے ابھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ زوار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی ساری فائلز بکھیر کر چلا گیا۔ زوار اور فائز بچپن سے ساتھی تھے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی تھے، اور اب جاب بھی ساتھ کر رہے تھے۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ اچانک اپنا گلے دبنے محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ خود پر جھکے خوفناک شکل کا ماسک پہنے وجود کو دیکھ کر جو ہلکے ہلکے اس کا گلا دبا رہا تھا، اس کی فلک شگاف چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اور رمشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جسے سن کر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول لی۔ آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے اس نے رمشا کو دیکھا، اس کے بعد نظر گھمانے پر اس کے بابا ہاتھ میں کیک لیے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے برابر میں اذان وہ خوفناک شکل والا ماسک لیے کھڑا تھا۔ پورے کمرے میں نظر دوڑانے پر پتا چلا کہ اس کا پورا خاندان اسے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ ایک دم اذان کو مارنے کے لیے لپکی کہ اظہار صاحب نے کیک ٹیبل پر رکھ کر اسے کاٹنے کے لیے بلایا۔ سب کی تالیوں کے شور میں اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے اظہار صاحب کو کھلایا، پھر نسرین بیگم کو، اور پھر باری باری سب کو۔ جب فائز کو کھلانے کی باری آئی تو اس نے آنکھوں میں معنی خیز سی چمک لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کھایا، اور نامحسوس انداز میں اس کی انگلیوں کو بھی اپنے لبوں سے چھوا۔ کسی اور نے محسوس نہ کیا ہو، لیکن اس نے محسوس کیا۔ اس کی اس حرکت سے فائز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ سب اس کو باری باری تحفے دے رہے تھے کہ رمشا کی بات پر سارے فائز کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے فائز بھائی، آپ زوہا کے لیے گفٹ نہیں لائے؟ فائز نے افسردہ سی شکل بناتے ہوئے جواب دیا، گفٹ تو میں لانا بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، تم آ گئے ہو، ہماری خوشی میں شامل ہو گئے ہو، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ جواب اظہار صاحب کی جانب سے آیا۔ جی جی فائز بھائی، کوئی بات نہیں اگر آپ بھول گئے تو۔ زوہا نے بھی باپ کی تائید کی۔ پھر ایک ایک کر کے سب اس کے کمرے سے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر سب کی محبتوں کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی کہ اسے لگا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اسے اپنا وہم جان کر نظر انداز کر گئی، پر دوبارہ دستک ہونے پر اس نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون؟ تو جواب آیا، دروازہ کھولو، میں ہوں فائز۔ اس نے دروازہ کھولا تو فائز نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ فائز بھائی، آپ اتنی رات کو یہاں، سب ٹھیک تو ہے؟ زوہا نے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ دینے آیا تھا، پر وہ تو آپ لانا بھول گئے تھے نا۔ پاگل ہو، میں تمہارا برتھ ڈے گفٹ لانا بھول سکتا ہوں بھلا؟ فائز نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا، وہ تو بس تمہیں کچھ الگ انداز میں دینا چاہتا تھا۔ پھر اپنے ٹراؤزر کی جیب میں سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ زوہا نے اس کے ہاتھ میں ڈبی لیتے ہوئے کہا۔ کھول کر دیکھو۔ زوہا نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ میرے لیے؟ زوہا نے اس کی طرف بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف تمہارے لیے۔
پر یہ تو بہت مہنگی ہے، سوری فائز بھائی، میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ زوہا نے انگوٹھی کی ڈبیا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے تحفے کی کوئی حیثیت نہیں تمہاری نظر میں؟ یعنی یہ ہے میری اوقات کہ تم میرے لائے ہوئے تحفے کو قبول بھی نہیں کر رہی؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا فائز بھائی، زوہا جلدی سے بولی۔ تو پھر یہ رکھو۔ پر زوہا منمنائی۔ پر ور کچھ نہیں، بلکہ لاؤ، یہ مجھے دو۔ فائز نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی اور ایک نظر زوہا پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوہا زوہا زوہا، ریمشا ایک سانس میں اس کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں کہو، زوہا نے کتابوں میں منہ دیے ہوئے ہی اسے جواب دیا۔ یار بات سنو میری۔ ریمشا نے اس کی کتابیں ایک طرف کر کے خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار ہم اتنے دن سے گھر میں رہ کر تیاری کر رہے ہیں، تو میں تو بور ہو گئی ہوں۔ تو فائز بھائی کے ایک دوست کی منگنی کا انویٹیشن آیا ہے، انہوں نے ہمیں بھی چلنے کا کہا ہے۔ میں تم سے پوچھنے آئی تھی کپڑے کون سے پہن کر چلیں؟ نہیں ریمشا، میں تو نہیں جا پاؤں گی، زوہا نے انکار کیا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، ایک دن کی تو بات ہے، تم ایک رات زیادہ جا کر پڑھ لینا، بیلنس ہو جائے گا۔ ریمشا سمجھی زوہا اپنی پڑھائی کی وجہ سے منع کر رہی ہے، پر ایسا نہ تھا، وہ اصل میں فائز کے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ فائز کی بدلتی نظریں اور انداز اسے پریشان کر رہے تھے۔ نہیں ریمشا، تم چلی جاؤ، میرا موڈ نہیں، زوہا نے پھر انکار کیا۔ موڈ کو چھوڑو، وہ خود ہی اچھا ہو جائے گا، وہاں جا کر خود ہی بن جائے گا۔ ارے پوچھو تو صحیح، منگنی ہے کس کی اور کہاں؟ کہاں؟ زوہا نے بے دلی سے پوچھا۔ ارے وہ جو فائز بھائی کے دوست ہیں نا، زوار بھائی، ان کی منگنی کا فنکشن ہے، اور یو نو واٹ، گاؤں کا فنکشن ہے۔ آج سے پہلے ہم نے گاؤں کا کوئی فنکشن بھی اٹینڈ نہیں کیا، تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے۔ چلو نا پلیز، چلو میرے لیے۔ وہ جو منع کرنے والی ریمشا تھی، ریمشا کتنے اصرار پر ذہن میں ساری باتیں سوچ کر مان گئی۔ اب دونوں سر جوڑ کر فنکشن میں پہننے کے لیے کپڑوں کا ڈسکس کرنے